بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی 61 آیت سے لے کے 74 آیت تک کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک فلو چارٹ بنا دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے ابھی تک کیا پڑھا ہے۔ سورہ البقرہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر متقین کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد کفار کا ذکر ہے، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اس طرح کی ایک صورت بھی لے آؤ، لیکن آج تک کوئی اس طرح کی ایک صورت بھی نہیں لا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ سے تم ڈرو جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جو مین میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو پہلی مسلم امہ تھی بنی اسرائیل، جن کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار یہ بتایا کہ میں نے تم پر بہت بڑا انعام کیا کہ تمہیں ایمان اور صراط مستقیم عطا کی، اور تمہارا بھی یہ فرض ہے کہ قرآن کو تم سپورٹ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جتنی بھی عنایات کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے ان کی جان چھڑائی، جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، جس میں سے رزق جو تھا من و سلوہ کی صورت میں ان کو ملا۔ اور سلوہ ایک پرندہ ہے، اور من جو ہے وہ آسمان سے برستا تھا، اور صبح ہی اٹھ کے اس کو میٹھے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ان کو پانی کی ضرورت پڑی، تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ ماریے، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور 12 قبیلے تھے ان کے، تو ان کو پتہ تھا انہوں نے کہاں سے پانی کا استعمال کرنا ہے، پانی پینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا استعمال کرو، لیکن زمین میں مفسد ہو کے نہ پھرو۔ ریپیٹیڈلی اللہ تعالیٰ کی عنایات ان لوگوں پہ ہوئیں، لیکن انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تب یقین لائیں گے جب آپ ہم ان کو دیکھیں گے۔ ان پر موت طاری ہوئی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان کو بہت فضیلت عطا فرمائی اور بہت نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن یہ مستقل طور پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے اور ناشکری کرتے رہے۔ تو یہاں پر اب 61 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس کے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اس پر ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دے گی، اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور ان کی نافرمانی اور زیادتی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ذہن نشین رکھیے خواتین و حضرات کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتے، لیکن انسان اپنے ساتھ خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بہت کچھ عطا کیا، اسپرچولی بھی اور میٹیریلی بھی، اور ان کو اچھی جگہ عطا فرمائی رہنے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ پہلے بچڑے کی عبادت کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تب ایمان لائیں گے، اور پھر
اب ان کو بہت سپیریئر فوڈ مل رہا تھا من و سلوہ کی صورت میں، جو ان کی جسم کی تمام نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو زمین کی پیداوار چاہیے، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم کیوں ایسی چیز مانگ رہے ہو جو کہ ادنا ہے اپنی کوالٹی میں، تو اگر تمہیں یہ چاہیے تو شہر میں چلے جاؤ، یہ تمہیں چیزیں مل جائیں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا اور ان پر ذلت سٹیمپ کر دی گئی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے، یکفرون بآیات اللہ، اور نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے، اور نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، لیکن جب بندہ ناشکری کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ قوموں کے لیے بھی صحیح ہے اور یہ افراد کے لیے بھی صحیح ہے۔ سورہ البقرہ 62 آیت۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی اداسی ہوگی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے بیسک پرنسپل ہمیں بتایا ہے کہ کامیابی کے لیے کسی خاص قوم کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کامیابی کے لیے 2 ریکوائرمنٹس ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پہ، اور اس کے بعد عمل صالح۔ تو اگر یہ کوالٹیز کسی میں بھی قوم میں، کسی بھی انسان میں آ جائیں گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو ایمان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص ہمیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم نے اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہونا ہے اور وہاں پہ ہم نے اپنی اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ ایسا آدمی، اس کو کسی قسم کا یوم آخرت میں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، اور قرآن پاک کو ایک گارڈین کتاب بنایا باقی کتب کے اوپر، آسمانی کتب کے اوپر، کہ جو ان میں انسان نے غلطیاں ڈال دی تھیں وہ اس کی اصلاح کرے۔ تو اس صورت میں جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے گا، اس تک مکمل یہ پیغام پہنچ جائے اور اس کو یہ یقین آ جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور اگر وہ اس میسج کو نگیٹ کر دے آج تو وہ کافر ہے، ایسے آدمی کی نجات نہیں ملے گی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور یوم آخرت پہ یقین ہے اور عمل صالح ہے۔ عمل صالح میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں، اور گناہوں سے بچنا بھی شامل ہے۔ تو یہ سٹیمپ میٹر نہیں کرے گی آخرت میں کہ کسی انسان پر مسلم کی سٹیمپ لگی ہے یا یہودی پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے یا کسی پہ نصرانی کی لگی ہوئی ہے یا وہ سیبینز میں سے تھا، لیکن اصل چیز جو میٹر کرے گی یوم آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا آدمی اور عمل صالح، اور یوم آخرت پر اور عمل صالح والا آدمی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سورہ البقرہ 63 آیت۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس طریقے سے تم پرہیزگار بن سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کھڑا کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آیات کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کر کے
وہ پرہیزگار بن جائیں گے۔ تو بیسک ریکوائرمنٹ تورات کی بھی یہی تھی اور قرآن کی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم تقویٰ کی اسٹیج تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ہم تقویٰ کی اسٹیج تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے جو سیکنڈری ایکشنز ہیں سوسائٹی میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ سورہ البقرہ 64 آیت۔ لیکن تم پھر بھی اس سے پھر گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بہت مضبوط عہد کیا تھا رب العالمین کے ساتھ، اور اس کو ریٹیفائی کیا تھا، اور اس کے بعد اس سے پھر گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان لوگوں پہ شامل نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا رحمت شامل نہ ہوتی تو یقیناً یہ لوگ خسارے میں رہتے۔ سورہ البقرہ 65 آیت۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو جو بنی اسرائیل تھے ان کو یہ حکم تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن کام نہیں کرنا۔ تو آگے ہم قرآن میں جا کے پڑھیں گے کہ ہفتے کے دن یہ ایک مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، تو ہفتے کے دن وہ مچھلیاں ان کو سامنے نظر آ جاتی تھیں اور باقی دنوں میں ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین کا اندر کھود کے پانی لایا، اس میں نیٹس لگا دیے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں پہ آ کے پھنس جاتی تھیں، اور یہ نیکسٹ ڈے اس کو پکڑ لیتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ نے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی عدولی کی تو اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایکٹ میٹر نہیں کرتا، کمانڈ میٹر کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہفتے کے دن کام نہ کرو تو پھر اس دن کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی اس حکم کی کوئی حکم عدولی کرے گا تو اس کو بہت نقصان ہوگا، جیسے ان لوگوں کو نقصان ہوا۔ اور ہم نے انہیں پہلے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس صورت میں آتا ہے جب لوگ حد سے گزر جائیں۔ روٹین میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت شفیق ہیں، بہت رحیم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، اور ہر گناہ کو معاف کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ لیکن جب لوگ کوئی حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس فرد کو ایک معاشرے کے لیے ایگزامپل بنا دیتے ہیں، اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت بنا دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ 67 آیت۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے آپ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے، اور یہ لوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نگیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ لیکن وہ عظیم پیغمبر ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا رہے تھے، اور انہوں نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان فرما دیں۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہے نہ بچہ ہے، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے، اور اب جب تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لو۔ تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ گائے کس طرح کی ہے، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ اس کی عمر جو ہے وہ جوانی کی ہے۔ سورہ البقرہ 69 آیت۔ اور پھر کہنے لگے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ ہے۔ تو اب دوبارہ یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ گائے کو ذبح نہ کریں۔ پہلے اس کے بارے میں پوچھا، پھر اس کے رنگ کے بارے میں پوچھا، آگے فردر آپ دیکھیے گا مزید کیا کہہ رہے ہیں۔ سورہ البقرہ 70 آیت۔
وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائیں، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ سورہ البقرہ 71 آیت۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہے، وہ تندرست ہے اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے حق واضح کر دیا، گو حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا تھا صرف کہ گائے ذبح کرو، لیکن انہوں نے حجت بازی کی اور بار بار سوال اٹھائے، تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو پن پوائنٹ کر دیا کہ آپ نے کون سی گائے کو ذبح کرنا ہے۔ اس وقت انہوں نے گائے تو ذبح کی لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ سورہ البقرہ 72 آیت۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس کے اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، تو ان لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور پھر ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ کون کس آدمی نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس ساری گائے کے ذبح کرنے کے سلسلے میں مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک معجزہ دکھایا جائے۔ سورہ البقرہ 73 آیت۔ اور ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مردہ آدمی کے ساتھ لگا دو، وہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتلوں کو پہچان لیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آیات دکھائیں تاکہ یہ عقل استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور ان کو یقین آ جائے کہ اس کائنات کے ایک رب ہیں جو ہر چیز پر قادر ہیں۔ موت خواتین و حضرات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، تو مردہ کو زندہ کرنا رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سورہ البقرہ 74 آیت۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کے جو دل تھے نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ پتھروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پتھروں کی تو بہت اقسام ہیں، کچھ میں سے پانی نکلتا ہے، کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے بندوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سپیریئر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنے بزرگ و برتر ہیں کہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کریں گے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہماری زمین پر ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے آرگنز جو ہیں ان پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور آخرت میں یہ آرگنز بول اٹھیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ براہ راست ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور جو متقی آدمی ہوتا ہے اس کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ میرے رب کو علم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کا مجھے پورا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تقویٰ ڈالیں اور ہمیں سیدھے راستہ عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔